السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 246، سورہ الانعام، آیت 80 تا 83، پارہ نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذکرون۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون۔ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حکیم علیم۔ اور اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا، اس نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ یقیناً اس نے مجھے ہدایت دی ہے اور میں اس سے نہیں ڈرتا جسے تم اس کے ساتھ شریک بناتے ہو، مگر یہ کہ میرا رب کچھ چاہے۔ میرے رب نے ہر چیز کا احاطہ علم سے کر رکھا ہے، میرے رب نے ہر چیز کا احاطہ علم سے کر رکھا ہے، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور میں اس سے کیسے ڈروں جسے تم نے شریک بنایا ہے، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ بے شک تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو شریک بنایا ہے جس کی کوئی دلیل اس نے تم پر نہیں اتاری۔ تو دونوں گروہوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے؟ اگر تم جانتے ہو، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو بڑے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی۔ ہم درجوں میں بلند کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں، بے شک
تیرا رب کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ وحاجہ، اور جھگڑا کیا اس سے یعنی ابراہیم علیہ السلام سے، قومہ اس کی قوم نے، کالا تو اس نے کہا یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اتحاجونی کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے، فی اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں وغیرہ، وقد حالانکہ تحقیق، ہدانی اس نے ہدایت دی مجھے، ولا اخاف اور نہیں میں ڈرتا، ما ان سے جنہیں تشرکون تم شریک ٹھہراتے ہو، بھی اس کا یعنی اللہ تعالیٰ کا، الا مگر ان یہ کہ یشاء چاہے، ربی میرا رب شیئن کچھ، واسع گھیر لیا ہے ربی میرے رب نے، کل شیئن ہر چیز کو، علماً علم سے یعنی اپنے علم سے، افلا تتذکرون کیا پھر نہیں تم نصیحت حاصل کرتے، وکیفا اور کیوں کر، اخاف میں ڈروں، ما ان سے جنہیں، اشرکتم تم نے شریک ٹھہرایا، ولا تخافون جبکہ نہیں تم ڈرتے، انکم کہ بے شک تم نے، اشرکتم شریک ٹھہرایا ہے، باللہ اللہ تعالیٰ کا، ما ان کو کہ، لم ینزل نہیں اس نے نازل کی، بھی اس کی، علیکم تم پر، سلطانن کوئی دلیل، فایو لہذا کون سا، الفریقین دونوں فریقوں میں سے، آپ کو زیادہ حقدار ہے، بالامن امن کا، ان اگر کن تم ہو تم تعلمون جانتے، الذین جو لوگ آمنو ایمان لائے، ولم یلبسو اور نہیں انہوں نے خلط ملط کیا، ایمانہم اپنے ایمان کو، بظلم شرک کے ساتھ، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم انہی کے لیے ہے، الامن امن ہے، وہم اور وہی، مہتدون ہدایت یافتہ ہیں، وتلک اور یہ، حجتنا ہماری دلیل، آتیناہا ہم نے دی تھی یہ، ابراہیم کو، علی قومہ اس کی قوم کے مقابلے میں، نرفع ہم بلند کرتے ہیں، درجات درجے، من جس کے، نشاء ہم چاہتے ہیں، ان ربک بے شک آپ کا رب، حکیم بڑی حکمت والا، علیم خوب جاننے والا ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا یہ سبق قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات، کل کے سبق میں اس سے پہلے کی آیات کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں متعلق کہا، تارے کے متعلق کہا، چاند کے متعلق کہا، سورج کے متعلق کہا کہ یہ میرے رب ہیں، پھر ہر ایک کی ربوبیت سے انکار بھی کر دیا کہ یہ خود زوال کا شکار ہونے والے ہیں، یہ خود غروب ہونے والے ہیں، تو میں تو ایسوں کو اپنا رب نہیں بناتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑتی ہے، مطلب ابراہیم علیہ السلام سے بحث و مباحثہ اور مناظرے کرتی ہے، اور اپنے عقیدے یعنی بت پرستی کے متعلق، اپنے اعمال بت پرستی کے متعلق مختلف باتیں پیش کرتی ہے۔ انہی میں سے ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو کافر اور مشرک تھی، بتوں کی پجاری تھی، وہ کہتی ہے، انا وجدنا آباءنا علی امۃ، بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا۔ ابراہیم علیہ السلام انہیں لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بڑی حکمت اور دانائی اور کھلے عام ڈنکے کی چوٹ پر تمام جھوٹے خداؤں کا جھوٹا ہونا دلائل کے ساتھ ثابت کرتے ہیں، اور آگے سے وہ مقلد قوم کیا کہتی ہے، بھئی ہمارے باپ دادا انہی مورتیوں اور بتوں کو پوجتے آئے تھے، تو کیا ہمارے باپ دادا کو بے وقوف تھے وغیرہ۔
اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے کی وجہ سے کہ لا الہ میں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں پہلے نفی ہے کہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، تمام معبودوں کا انکار ہے، اور پھر اس کے بعد الا اللہ کہہ کر اس بات ہے کہ حقیقی اور سچا معبود برحق کون ہے؟ وہ ہے جس کا نام اللہ ہے۔ یہ اللہ لفظ اللہ ورڈ اللہ کا، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ تو پہلے تمام کا انکار کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس بت کدے کے اندر اور اس صنم پرستی کے اندر لا الہ الا اللہ کا واضح لگایا۔ سورج ہو، چاند ہو، تارے ہو، نمرود ہو اور قوم کے سینکڑوں ہزاروں بیسیوں جو بت تھے، ان تمام کا جھوٹا ہونا بتایا، اور صرف بتایا نہیں، ان تمام کا جھوٹا ہونا بادلائل ثابت بھی کر دیا۔ اب تارے کو ہی لے لیجئے، سورج کو لے لیجئے، چاند کو لے لیجئے اور اس نمرود مردود کو لے لیجئے، تو جو تارے، جو سورج، جو چاند خود غروب ہو گیا، زوال کا شکار ہو گیا، وہ کسی اور کو بلندیاں اور رفعتیں عطا کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ جو نمرود خود لاجواب ہو گیا، فبہت الذی کفر، وہ مردود نمرود کسی کا خدا ہو سکتا ہے؟ جو خود لاجواب ہو گیا وہ کسی کو جواب کے قابل کیا بنائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بہترین دلائل کے ساتھ اور بغیر کسی لگی لپٹی کے ڈنکے کی چوٹ پر تمام جھوٹے خداؤں کے جھوٹا ہونا کو ثابت کر دیا، اور اللہ وحدہ لا شریک معبود برحق لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر اللہ تعالی معبود برحق جو ہے اس رب کی ربوبیت و الوہیت کا ڈنکا بجایا۔ قوم کہنے لگی بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا یہ کچھ کیا کرتے تھے تو ہم تو باپ دادا کے طریقے پہ چلتے رہیں گے، ایک بات۔ دوسرا، ابراہیم علیہ السلام کی قوم ابراہیم علیہ السلام کو دھمکی دیتی ہے کہ یہ ہمارے جھوٹے خدا، ان کے بقول تو سچے خدا تھے، تو یہ ہمارے بتوں اور ہمارے ان خداؤں کی توہین چھوڑ دے، ورنہ کسی بت کی تیرے اوپر مار پڑ جائے گی، ہمارے یہ خدا تجھے ہلاک کر دیں گے، تیرے اوپر کوئی آفت آ پڑے گی، کوئی مصیبت آ پڑے گی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی اس مشرک قوم سے کہتے ہیں کہ جنہیں تم نے اللہ کے ماں سوا معبود بنا رکھا ہے نا، میں ان سے ڈرتا ورتا کوئی نہیں ہوں، یہ پتھر کی مورتیاں میرا کیا کر لیں گے، یہ نمرود مردود میرے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے کہ وہ تو لاجواب ہو گیا کہ میں نے کہا فات بہا من المغرب، اگر تو سچا ہے تو آج سورج غروب کر کے، آج سورج کا طلوع جو ہے وہ مغرب سے کر کے دکھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ڈنکے کی چوٹ پر کہا جنہیں تم نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا ہے، میں ان سے ڈرتا ورتا نہیں ہوں، ہاں میرا رب جو ہے وہ اگر مجھے کوئی نقصان پہنچائے یا تکلیف پہنچائے تو وہ اور بات ہے، تمہارے بتوں سے میں کوئی ڈرنے والا نہیں ہوں۔ اور کہا کہ میں کیسے ڈروں، میں تمہارے جھوٹے خداؤں سے ڈروں جبکہ تم سچے پروردگار کا ڈر اور خوف چھوڑے ہوئے ہو اور اللہ کو چھوڑ کر ان پتھروں اور مٹی کی بنائی گئی مورتیوں کو پوج رہے ہو، اور اپنے جیسے ایک انسان نمرود مردود کو سجدے کرتے ہو، تو تم سچے رب سے نہیں ڈرتے، میں تمہارے جھوٹے خداؤں سے ڈرنے لگوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، اور تمہارے ان جھوٹے خداؤں کے متعلق کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ حالانکہ قوم نے کہا تھا انا وجدنا آباءنا علی امت، ہمارے باپ دادا یہ کرتے آئے تھے، لیکن پتہ چلا ابراہیم علیہ السلام نے جب کہہ دیا ان جھوٹے خداؤں کی خدائی کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو قوم نے جو مناظرے کی اور بحثیں کی، بحث و مباحثے کیے، وہ کیا تھے؟ مشرک اور کافر قوم کے وہ بحثیں، وہ مباحثے، وہ مناظرے، وہ سب ڈکوسلے تھے، وہ سب کیا تھے؟ میری لینگویج میں وہ گھڑنتو تھے، ان کا کوئی سر پیر نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی ہے،
اللہ کے ماں سوا کی عبادت پر کوئی دلیل نہیں سوائے ڈکوسلوں اور گڑنتوؤں کے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا دونوں گروہوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے؟ دونوں گروہوں میں سے ہم دونوں میں سے کون امن یعنی بے خوف ہونے کا زیادہ حقدار ہے؟ تو اس لیے تمہارے ان جھوٹے خداؤں سے میں ڈرنے والا نہیں ہوں جو کہ خود پیدا کردہ ہیں، خود بنائے گئے ہیں اور تمہارے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم نے یہ دھمکی دی کہ ہمارے ان بتوں کی توہین سے باز آ جاؤ ورنہ یہ ہوگا کہ ان بتوں کی تیرے اوپر مار پڑے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نہیں ڈرتا ان سے۔ آج بھی کلمہ پڑھنے والے مشرکوں کا یہ حال ہے۔ یہ پیر جا کر گجروں سے یعنی وہ لوگ جنہوں نے گائیاں رکھی ہیں، بھینسیں رکھی ہیں، پیر جا کر ان جانوروں رکھنے والے لوگوں سے کہتا ہے کہ جناب 11ویں کا مال نکالو، 11ویں کا دودھ نکالو، 11ویں میں پیسے دو ورنہ پیر تمہاری بھینس کا دودھ خشک کر دے گا۔ تو لوگ ڈر کے مارے 11ویاں کرتے ہیں اور ڈر کے مارے یہ بتوں کے نام کی نظر و نیازات کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اگر 11ویں میں کھیر نہ دیا تو ہماری بھینس کا تو دودھ ختم ہو جائے گا۔ اتفاقاً ہوتا ہے کہ اللہ کی مار پڑتی ہے، لیکن مشرک سمجھتا ہے کہ اوہ میں نے 11ویں میں دودھ نہیں دیا تھا تو پیر نے میری بھینس کا دودھ خشک کر دیا۔ پیر اپنا پیشاب روک نہیں سکتا، تمہاری بھینس کا دودھ کیا خاک خشک کرے گا؟ پیر خود محتاج ہے، اسی پیر کو پلاؤ اور کھلاؤ اور پھر اس کو باندھ کر رکھ دو، یہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، تمہاری بھینس کا دودھ روک لیتا ہے۔ مشرک ہی ہوتا ہے، وہ چاہے نمرود مردود کی قوم کے پجاری ہوں یا آج کے مشرک ہوں، کلمہ گو ہو یا غیر کلمہ گو ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور اپنے اعمال کے ساتھ انہوں نے شرک کو نہیں ملایا، یعنی ایسا ایمان کہ جس میں شرک کی آمیزش نہیں ہے۔ اور شرک کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، اپنے ایمان کو بڑے ظلم کے ساتھ۔ بڑے ظلم سے مراد کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ہے جو ظلم میں سب سے بڑا ظلم ہے۔ جس رب نے آپ کو منی کے قطرے سے پیدا کیا، جس رب نے آپ کے اور ہمارے بابا جان آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے مٹی سے پیدا کیا، ہم اس رب کے ساتھ شریک بنائیں۔ جس رب نے 9 ماہ تک ماں کے پیٹ میں رکھا، نہ ہمارے منہ میں غلاظت گئی نہ ہماری آنتوں میں غلاظت گئی، اوپر نیچے ماں کے پیٹ میں فضلہ بھی ہے، خون بھی ہے، دیگر چیزیں بھی ہیں، لیکن اتنی سی چھوٹی جگہ پر اللہ نے ہمارے رہنے کا بندوبست فرمایا۔ اس رب نے پھر ہمارے لیے ثم السبیل یسرہ، وہاں سے نکلنے کا راستہ آسان کیا، اور اسی رب نے ہمارے دنیا میں آنے کے بعد ماں کی چھاتی میں گرم گرم بہترین دودھ کا انتظام فرما دیا۔ اور ارے ظالم تو بڑا ہو کر اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک بناتا ہے، اللہ کے ساتھ تو اجمیری کو بہاور حق کو اور گولڑے کو سجدے کرتا ہے، تو قبر کی مٹی اور قبر کی ڈھیریوں کو طواف کرتا ہے اور وہاں جا کر اپنی پیشانیاں رگڑتا ہے۔ اس پیشانی کا بنانے والا کون ہے؟ وہ کتنا بڑا عظیم کاریگر رب کہ منی کے حقیر قطرے سے اللہ نے یہ تیری خوبصورت پیشانی بنائی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تو سجدہ اسی کو کرتا، تو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو سجدے کر رہا ہے۔ تو جو ایسا کرے گا وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے ایمان کے ساتھ بڑے ظلم کا ارتکاب کرے گا، اور ظلموں میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ کے شریک بنا ڈالنا۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور شرک کا ارتکاب نہیں کیا، یہی لوگ ہیں، ان کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت پانے والے ہیں۔ مشرک کے لیے یہاں دنیا میں بھی بے امنی ہے، دنیا کے اندر بھی خوف ہے،
اور مشرک کے لیے قبر میں بھی خوف ہوگا، مشرک کے لیے قیامت کے دن بھی خوف کا عالم ہوگا۔ یہ ڈرتا رہتا ہے کہ جناب پیر کی 11ویں ندی تو بھینس کا دودھ خشک ہو جائے گا، اگر اس کو کہیں سے کوئی چوٹ پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، یہ ہر وقت ڈر کر رہتا ہے کہ میرے اوپر پیر کی مار نہ پڑے۔ اور مومن اور موحد وہ دنیا کے اندر بھی امن والا، قبر میں بھی امن والا، اور آخرت کے دن میں بھی امن والا ہوگا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا تو صحابہ کرام اس پر بڑے پریشان ہو گئے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم نہ کیا ہو، یعنی کون ایسا ہے کہ جس نے گناہ نہ کیے ہوں؟ انہوں نے یہاں گناہ مراد لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تم سمجھ رہے ہو نا یہ وہ نہیں ہے، بلکہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ آپ نے پڑھا ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، حدیث نمبر 4629۔ اب اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے ایک اور بڑی پیاری اور باریک اور لطیف بات کا علم ہوا۔ صحابہ کرام اہل زبان تھے نا، ان کی لینگویج عربی لغت ہی تھی، لیکن عربی لغت کے باوجود انہوں نے ظلم کے لفظ سے یہ سمجھا کہ اس سے مراد گناہ ہے، جیسے گناہ ہوتے ہیں چھوٹے ہیں یا بڑے گناہ ہیں، عام گناہ سمجھا۔ اور جبکہ وہ اہل زبان ہیں، وہ عرب لوگ ہیں، اس سے پتہ چلا کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ہونا ضروری ہے، ورنہ صحابہ کرام نے سمجھا کہ ہم میں سے تو بڑے گناہ گار ہیں، ایمان سے پہلے بھی بندے سے گناہ ہوئے، اور مومن اور ایماندار ہو کر بھی بندے سے گناہ تو ہوتے ہیں نا۔ جیسے فرمایا نا کل بنی آدم خطاء، ابن آدم سارے ہی خطا کار ہیں، خطا کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح دیگر آیات و احادیث کے اندر تو صحابہ کرام نے یہاں ظلم سے مراد عام اپنے نفس پر گناہ سمجھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد شرک ہے جو کہ ظلم عظیم ہے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن پاک کے سمجھنے کے لیے صاحب قرآن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا ضروری ہے۔ وہ لوگ بڑے ظالم ہیں، وہ لوگ بڑے گمراہ ہیں جو کہتے ہیں کہ بس صرف قرآن کافی ہے۔ قرآن کس پہ اترا؟ آپ پہ اترا۔ قرآن جس پہ اترا وہ بتائے گا کہ آیت کا کیا معنی اور کیا مفہوم ہے۔ اگر صحابہ اہل زبان اہل عرب ہو کر سمجھنے میں خطا کر سکتے ہیں، ان سے چوک ہو سکتی ہے، تو ہم تو پھر عجم ہیں، گنگے ہیں۔ وہ عرب ہو کر اہل زبان ہو کر اللہ کے قرآن کو کچھ اور سمجھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام بتاتے ہیں یہاں ظلم سے مراد ظلم عظیم شرک ہے جو کہ ظلم عظیم ہے۔ تو وہ اہل زبان اور اہل عرب ہوتے ہیں، اہل عرب ہو کر بھی حدیث کی طرف جاتے ہیں، پیغمبر کی طرف جاتے ہیں، اور پیغمبر بتاتا ہے کہ آیت کا کیا مفہوم ہے۔ ہم تو ویسے ہی عجم ہیں، گنگے ہیں، تو ہمارے لیے تو اور زیادہ ضروری ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف قرآن کافی ہے وہ گمراہ ہیں۔ قرآن پاک جس پہ اترا یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اور نبی کا فرمان مل کر مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ اور جہاں کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی الجھن ہو، کوئی جو ہے وہ وضاحت طلب بات ہو تو ہم صاحب قرآن سے پوچھیں گے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے کہ آیت کا کیا معنی اور کیا مفہوم ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری دلیلیں ہیں جو ہم نے ابراہیم کے متعلق دی، اس سے مراد توحید کے وہ دلائل ہیں جو قوم کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیے، اور یہ دلائل اللہ تعالیٰ نے قوم کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔
اور فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ ہم درجوں میں بلند کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت بڑے اور عظیم درجات سے نوازا. کیوں؟ انہوں نے لا الہ الا اللہ کے پیغام میں اور دعوت میں اور تبلیغ میں اپنی جان، اولاد، گھر بار، علاقہ، جو کچھ ایک بندے کے نیچے ایک بندے کے پاس موجود ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ذرہ ذرہ لا الہ الا اللہ پر قربان کیا اور دعوت لا الہ الا اللہ میں اپنی کسی چیز کے نقصان میں مبتلا ہونے کی بھی پرواہ نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو درجات میں بلندیاں عطا فرمائیں، جن میں بہت ساری باتیں ہیں، جن کا لب لباب یہ ہے کہ آج صدیاں در صدیاں، صدیاں ہاں صدیاں بیت چکی ہیں، اور ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے آخری تشہد میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہزارہ صدیاں گزر گئیں، آج بھی ابراہیم علیہ السلام کے درجات کے اندر بلندی جاری و ساری ہے. پتہ چلا کہ جو اللہ کے لیے مر مٹنے پر تیار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ یوں اسے امر بنا دیتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.